خالد انصاری صاحب ہیں. ہیلو السلام علیکم خالد بھائی. الحمدللہ, آپ سنائیے, مزاج بخیر, کوئی سوال آپ کا؟ سر یہ پچھلے ہفتے سے بڑا پریشان ہو گئے. جی. یہ بچوں کے چینل پہ طارق عبد الجمیل صاحب آئے تھے, انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ میں رائے بانڈ سے جا رہا تھا اپنے ڈیرے پہ, راستے میں نماز اثر پڑھی. ٹھیک ہے سر؟ جی جی. ہلو جی جی, آواز آ رہی ہے آپ کی, آپ بتائیے. راستے میں نے نماز اثر پڑھی. جی جی. تو ایک صاحب نے زور سے آمین بولا ہوگا, تو آخر میں امام صاحب نے کہا کیڑا کتا ہو گئے. یہ ٹی وی پہ آ کے بڑے ہنس ہنس کے یہ جواب دیا انہوں نے, اس سوال کو پیش کیا. باقی کو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ جو ٹاپک آج چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر لیں, یہ اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے, اور میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں ان بھائیوں سے جو یہ سوالات کرتے ہیں, آپ الفاظ کا چناؤ ذرا, اگر آپ یہ کر لیں کہ الفاظ اپنے بہتر کر لیں تو بڑی زبردست بات ہو جائے گی کہ یہ لفظ بلفظ کہنا ضروری نہیں ہوتا, معنی پہنچنا ضروری ہوتا ہے. تو گزارش یہی ہوگی کہ اب کوئی کالر آئے تو وہ اس بات کا احساس رکھے. پروفیسر صاحب, سوال آپ نے سنا, یہ اختلافی مسئلہ ہے, یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا انہوں نے کوئی بیان سنا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ میں نماز اثر پڑھ رہا تھا راستے میں کہیں جاتے ہوئے تبلیغ کی غرض سے, تو کسی نے پیچھے زور سے جو ہے وہ آمین کہہ دیا, تو امام صاحب نے پلٹ کے اسے ناراض ہو کے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو کہ میں دوبارہ نہیں کرنا چاہ رہا, انہوں نے کیے. زور سے آمین کا مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہ تو اختلافی مسئلہ ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ جو کہ مظفر صاحب کب سے کہہ رہے ہیں بیٹھ کے کہ بھائی خدا کو مانو, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں اتنا جذباتی ہونے والی کوئی بات نہیں ہے پروفیسر صاحب. بالکل یہ ایسی بات ہے کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. حقیقت یہ ہے کہ آمین بالجہر سنت ہے, آمین بالسر بھی جائز ہے. اب وہ بھی لوگ آمین کہتے ہیں جو اونچی آواز, وہ بھی آمین کہتے ہیں, آمین کہتے ہیں. آمین بالجہر جو ہے وہ جتنے اہل سنت کے مذاہب ہیں, سب مذاہب جتنے بھی, حتی شیعہ میں بھی آمین بالجہر ہے, تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. سنت ہے, حرمین میں آمین بالجہر ہوتی ہے. اب پاکستان سے یہاں بھی نکل جائے آمین بالجہر ملے گی آپ کو. تو اس کے تو یہ تو جتنے بھی مذاہب ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. اور آج آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے, اس موضوع کے وساطت سے مجھے ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ یاد آ گئے. ان کی کتاب ہے ردۃ ولا ابی بکر لہا, ردۃ ولا ابی بکر لہا. ارتداد ہے لیکن ابو بکر نہیں ہے, ارتداد ہے لیکن ابو بکر نہیں ہے. انہوں نے اس کتاب میں بڑا اچھا لکھا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ارتداد ہمارے اندر پھیل چکا ہے. اسلامی اقدار سے انحراف, اسلامی طریقوں سے دوری کس طرح پیدا ہو رہی ہے ہمارے اندر. اسلام نے جو ہمیں طریقے دیے ہم اسے چھوڑ رہے ہیں, یہ بھی ارتداد ہے. اسلام نے جو راہیں بتائی اس کو ہم ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کون سی آج ایسی چیز ہے جو اسلام نے بتائی اور ہم نے اسے چھوڑا نہیں ہے, بلکہ ہم تو یہاں تک ہو گئے ہیں اگر کوئی اسلام پر عمل کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ تو ملا ہے. ملا کا معنی یہ ان کے نزدیک یہ بڑا کم ظرف ہے, کا بڑا بے علم ہے, جاہل ہے. یعنی اگر کسی کو آپ گالی 100 گالی یہ گالو کہ تو ملا ہے. یہ تو بالکل آج ہماری نظروں میں اسلامی اقدار جو ہے وہ پست ہوتے جا رہے ہیں. ان کو پر عمل کرنا ہم اپنے تحقیر سمجھتے ہیں, اور اسلام کے خلاف عمل کرنے پر ہم فخر کرتے ہیں. یہ بھی تو ارتداد ہے, اندر ہی اندر پیدا ہو رہا ہے ہمارے اندر. تو یہ جو آپ لوگوں نے آج مسئلہ اٹھایا ہے, در حقیقت مسئلہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے ایمان میں سنجیدہ ہو جائے. ایک بات یاد رکھیے, قرآن مجید کہتا ہے سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. عجیب بات ہے, اللہ ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے, اے ایمان والو ایمان لاؤ. خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان لاؤ. باللہ و رسول, اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. والکتاب الذی نزلنا علی رسول, اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے رسول پر نازل کی. والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. سبحان اللہ. جس شخص نے ایمان والو ایمان لاؤ, یعنی ایمان اللہ کا مطلب ایمان میں سنجیدگی پیدا کرو. ایمان دو قسم کا ہے. ایک شخص تو یہ ایمان لاتا ہے کہ میں مانتا ہوں لیکن عمل نہیں کرتا. میں نماز کو فرض تو جانتا ہوں لیکن پڑھتا نہیں ہے.
یہ سنجیدگی نہیں ہے. سنجیدگی یہ کہ ہر صورت میں اللہ اور رسول کی بات کو مقدم رکھے. اگر آپ اجازت میں ایک واقعہ کو بتا دوں جو یرموک میں ہوا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بات تھے. جب یرموک میں رومی آئے, ادھر سے مسلمان تھے 40,000 کی تعداد میں اور رومی 2 لاکھ تھے. جی جی بالکل. حضرت انہوں نے رومیوں نے پیغام بھیجا مسلمانوں کو, ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ایک وفد بھیجیے. ابن کثیر رحمہ اللہ لکھا ہے ایک وفد بھیجیے. مسلمانوں نے اپنی طرف سے ایک وفد بھیجا. ان کے جو سپہ سالار تھے ان کا سردار ان سے بات کرنے کے لیے. مسلمان جب یہ وفد اس کے خیمے کے پاس پہنچتا ہے, دیکھتے ہو خیمہ جو ہے ریشم کا ہے. باہر کھڑے ہو گئے. ہم اور آپ کہیں گے یہ کیا حالات, ہنگامی حالات, ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟ مولانا صاحب کس بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں, اس چھوٹی چھوٹی باتیں ہی دین ہیں. وہ کھڑے ہو گئے تو سردار کہنا بادشاہ داخل ہو جاؤ, کہ ہم داخل میں نہیں ہوں گے اس میں. کیوں؟ یہ ریشم کا بنا, اللہ کے رسول نے ریشم استعمال کرنے سے منع کیا, ہم ریشم کے خیمے کی سائے تلے نہیں بیٹھیں گے. سبحان اللہ. کیا وقت ہے اور کیا سنجیدگی ہے. 2 لاکھ اور 40,000 سنجیدگی. اس خیمے میں نہیں بیٹھیں گے آپ. تو کہنے لگا چلو جی باہر بچھا دو. حکم دیا قالین باہر بچھا دیے گا. دیکھا قالین بھی ریشم کے ہیں, کہنے ان پر بھی نہیں بیٹھیں گے. کہا کہ نیچے بیٹھ جائیں گے لیکن کیونکہ اللہ رسول کی نافرمانی, رسول کی نافرمانی, یہ ہے سنجیدگی. آج ہم میں سے سنجیدگی کہاں ہے؟ ہم دین کو اہمیت دیتے ہی نہیں. اگر اہمیت ہے صرف اپنے مفادات کو, ہر شخص دیکھتا ہے میرا ذاتی مفاد کہاں ہے, اور جو چیز دین کی چیز ذاتی مفاد سے ٹکراتی ہے اسے ہم فوراً ترک کر دیں گے, اپنی ذاتی مفاد کو دین کی مفاد پر ترجیح دیں گے. دین نیچے کر دیں گے اور اپنے مفادات کو آگے کرتے ہیں. مولانا صاحب ہم اپنی گنجائش نکال کر دین کو پرسیو ہی اپنی طرف سے کرتے ہیں. یہ دیکھیے یہ سنجیدگی آج مسلمانوں میں سنجیدگی نہیں رہی. جہاں ہمیں آسانی ملے ہم اپنی طرف سے اس کو بنا بھی دیتے ہیں, اور اللہ معاف کرے یہاں تک کہ عالم ہے کہ اپنی طرف سے حدیثیں بھی کوٹ کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے ہی مطلب کا سمجھ کے اپنے ہی انداز میں گزارنا بھی شروع کر دیتے ہیں. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.